جو شخص بھی برائی کرے یا اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا غفور، بڑا رحیم، بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان پائے گا۔ بھائیوں، استغفار بہت بڑی عبادت ہے۔ استغفار توحید کا اہم ترین تقاضا ہے۔ استغفار بہت بڑی نیکی ہے۔ استغفار ایک مومن کا مستقل وظیفہ ہے، ایک مومن کا مستقل مشغلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، آپ فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم لوگوں، دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ اور یہ کسی ایک دن دو دن کی بات نہیں، آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ آپ اپنی زندگی کے ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے اپنی امت کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی ربکم واستغفروا الی ربکم فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اے لوگوں، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، اس لیے کہ میں دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں۔ اور سنن اربعہ کی ایک روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسا اوقات بیٹھے رہتے تو ایک نشست میں، ایک بیٹھک میں، ایک مجلس میں 100 مرتبہ ہم گنا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 100 مرتبہ پڑھتے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، پروردگارا مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما، تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ معلوم ہوا کہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کی جو بات ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف 100 مرتبہ کرتے، بے شمار مرتبہ، اس لیے کہ بسا اوقات صرف ایک مجلس میں آپ 100 مرتبہ رب اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہم سے گناہ ہونے کے بعد ہی استغفار کریں۔ عام طور پہ تصور یہی ہے گناہ کے بعد استغفار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، معصوم عن الخطا تھے، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کثرت سے استغفار کر رہے ہیں تو معلوم ہوا استغفار ایک ایسی نیکی، ایک ایسا عمل ہے کہ جو بغیر گناہ کیے بھی ہمیشہ سے ذکر کے طور پہ زبان پہ جاری رہنا چاہیے۔ اس سے بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں، بندے کے مراتب بلند ہوتے ہیں، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ مقامات عطا کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ سے استغفار اس لیے بھی کرنا ہے کہ ہم ہمیشہ جو غلطیاں کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہمیشہ جو غلطی ہم کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہو، ہم سے شب و روز بہت ساری غلطیاں، بہت ساری خطائیں انجانے میں ہو جایا کرتی، بے خبری میں ہو جایا کرتی، بے شعوری میں ہو جایا کرتی، بہت ساری غلطیاں، ہم سے گناہ ہوتا ہے ہمیں خبر نہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہمیں خبر نہیں، ہم سے لغزش ہوئی ہمیں خبر نہیں، ہماری زبان سے نکلنے والا کبھی کبھی ایک جملہ سامنے والے کے دل کو اس طرح توڑ کے رکھ دیتا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ استغفار کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے گناہ جو ہم سے بے خبری میں ہوتے ہیں، بے شعوری میں ہوتے ہیں، جن گناہوں کا احساس ہمیں نہیں رہتا ہے، وہ گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ استغفار کی ادا، استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندے نے گناہ کیا، آپ نے یہ نہیں بتایا وہ کس امت کا بندہ تھا۔ عین ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امم ماضیہ کے واقعات بیان کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ ایک بندے نے گناہ کیا، گناہ کے ساتھ ہی نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ سے فوراً استغفار کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اس قدر پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے نے گناہ کرنے کے بعد میرا خوف دل میں محسوس کیا، اور میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے وہ میرے حضور استغفار کر رہا ہے، اور وہ ڈر رہا ہے کہ اگر وہ استغفار نہیں کرے گا تو میں اسے گرفت میں لے لوں گا۔ میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا، میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا۔ چند دنوں بعد اسی بندے سے دوسری غلطی ہو گئی، پھر اس نے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا
میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ ڈر رہا ہے کہ میں اس کی گرفت کروں گا، وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اے میرے بندے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی بالکل یہی بات، چند دنوں بعد اس سے پھر غلطی ہو گئی، تیسری کوئی غلطی ہو گئی، اس نے پھر استغفار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ مجھ سے استغفار کر رہا ہے، میں اس کے حق میں مغفرت لکھ رہا ہوں۔ اس حدیث کا غلط مفہوم نہیں لینا، گناہ کرتے رہیں، دل میں ارادہ یہ ہے گناہ نہ چھوڑنے کا اور زبان سے استغفار کرتے رہیں، حدیث یہ معنی نہیں دے رہی۔ استغفار کرتے ہوئے صدق دل کے ساتھ، اس عزم اور نیت کے ساتھ کہ آئندہ کبھی ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، اس عزم کے ساتھ ہم نے استغفار کیا اور پھر بعد میں پھر شیطان غالب آ گیا، غلطی ہو گئی، ایسے موقعوں کے لیے حدیث ہے، ایسے موقعوں کے لیے نہیں کہ دل میں جو ہے وہی عزم ہے، وہی ارادہ ہے کہ گناہ پھر کریں گے، زبان سے استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا۔ آپ نے کہا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص، بڑا سعادت مند ہے وہ بندہ کہ کل حشر کے میدان میں اس کا نامہ اعمال کھولا جائے تو اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کا تذکرہ ملے، زیادہ سے زیادہ استغفار کا ذکر ملے، اس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ مغفرت طلب کرنے کی نیکی ملے۔ ایسا بندہ بڑا خوش نصیب ہے، ایسا بندہ بڑا سعادت مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشخبری سنا، اس سے معلوم ہوا کہ استغفار کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار کے کلمات کیا ہیں؟ چھوٹی سی بات اگر ہم کہیں، مختصر الفاظ میں آپ استغفار کرنا چاہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کہے کافی ہے، یا استغفر اللہ کہتے رہے کافی ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے استغفار کے جامع کلمات بیان کیے ہیں، اگر ان کلمات کے ذریعے سے استغفار ہو تو بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں درود وغیرہ کے بعد جو دعائیں پڑھا کرتے تھے، اس میں ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہم اغفر لی جدی وعزلی وخطئی وعمدی وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك۔ کیا مطلب؟ پروردگارا جو گناہ میں نے سنجیدگی میں کیے ہیں انہیں بھی بخش دے، جو گناہ میں نے مذاق میں کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، جو گناہ میں نے جان بوجھ کر کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، جو گناہ میں نے انجانے میں کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ عِندِي، اور پروردگارا میں اقرار کر رہا ہوں کہ میرے پاس ہر طرح کے گناہ موجود ہیں۔ اللہم اغفر لی ما قدمت، پروردگارا جو گناہ میں نے اپنی پچھلی زندگی میں کیے ہیں انہیں بھی بخش دے، وما اخرت، پروردگارا جو گناہ میں نے اپنی بعد کی زندگی میں کیے ہیں اس کو بھی بخش دے، وما اسررت وما اعلنت، پروردگارا میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں نے لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کیے ہیں، اور پروردگارا میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں نے لوگوں کی نظروں کے سامنے کیے ہیں، وما انت اعلم به منی، پروردگارا میرے ان گناہوں کو بھی جنہیں کر کے میں بھول گیا ہوں مگر وہ تجھے یاد ہے، تیرے علم میں ہے، میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ پروردگارا انت المقدم وانت المؤخر، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرنے والا تو ہی ہے، تو ہی معاف کر سکتا ہے، تو اگر معاف نہ کرے تیرے پاس ہمیں بخشش نہ ملے، کہیں بخشش نہیں ملے گی۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دعا کے سلسلے میں دریافت کیا، میں دعا کیسے کروں، استغفار کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق سے کہا کہ ابو بکر یوں کہنا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، پروردگارا میں نے اپنے آپ پہ بہت ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، گناہوں کو تو ہی معاف کر سکتا ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، لہذا مجھے اپنی بخشش سے نواز دے، وارحمنی، مجھ پہ رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، اس لیے کہ تو بڑا غفور ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو بڑا مہربان ہے۔
اور استغفار کے سلسلے میں सबसे अफजल सीगा, सबसे अफजल कलिमा वो है जिसे आले इल्म ने सय्यदुल इस्तिग़फ़ार करार दिया है। सय्यदुल इस्तिग़फ़ार वो सीगा, वो दुआ इस्तिग़फ़ार का वो कलिमा कि उससे बेहतर इस्तिग़फ़ार का कोई कलिमा और नहीं। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ پروردگارا تو میرا رب ہے، لا اللہ انت ربی، تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، پروردگارا طاقت اور قدرت پر میں تجھ سے کیے ہوئے وعدوں پر قائم ہوں، جتنا میرا بس چل رہا ہے، جتنی میری طاقت ہے، طاقت پر میں تجھ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو نبھا رہا ہوں۔ ابو لک بنعمتک علی، تیری جو نعمتیں مجھ پر ہیں، تیرے جو انعامات مجھ پر ہیں، ان انعامات کا اقرار کر رہا ہوں، وَأَبُوءُ بِذَنبِي، ساتھ ہی میرے گنہگار ہونے کا ایک اعتراف بھی کر رہا ہوں، اقرار بھی کر رہا ہوں، لہذا تو مجھے بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح میں یہ سید الاستغفار پڑھ لے، صبح میں پڑھ لے، شام تک اس کی موت آ جائے، جنتی ہے وہ شخص، اور جو شخص سید الاستغفار کو شام میں پڑھ لے اور صبح تک موت آ جائے، جنتی ہے وہ شخص۔ اسی لیے صبح شام کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار وارد ہیں، ان میں خصوصی اہمیت اس سید الاستغفار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے لیے یہ جو کلمات ہیں سید الاستغفار کے، ان کے ذریعے سے استغفار ہونا چاہیے۔ بھائیوں، استغفار سے نہ صرف ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہماری لغزشیں کھلتی ہیں، نہ صرف یہ ہے کہ گناہوں کے دھبے ہم سے دور ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ استغفار سے ہماری آخرت بنتی ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کو بہت سارے دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، بہت سارے دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت، وہ لکھتے ہیں، اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ بسا اوقات میرے سامنے کوئی علمی مسئلہ آتا ہے، ایسا کٹھن مسئلہ آتا ہے کہ مجھے اس میں حق کیا ہے ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آتا، بڑا کٹھن مسئلہ ہوتا ہے، یہاں زندگی کی کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے میں بسا اوقات 1000 بار استغفار کرتا ہوں، کبھی 1000 بار سے زائد استغفار کرتا ہوں، کبھی 1000 بار سے کم استغفار کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ استغفار کرتے کرتے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کر دیتا ہے اور اس مسئلے میں جو رائے حق ہے اس تک مجھے اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زندگی کی کتنی الجھنوں سے ہم دو چار نہیں ہوتے، استغفار کر لیں، دسیوں مرتبہ استغفار کریں، سینکڑوں مرتبہ استغفار کریں، ہزاروں مرتبہ استغفار کریں، ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ مشہور روایت ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ گزرے ہیں، تابعین گزرے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا حسن بصری شادی ہوئے مدت ہو گئی، مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفر اللہ، جاؤ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرو۔ ایک مدت بعد ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حسن بصری بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، زمین سوکھ گئی ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ حسن بصری نے کہا رحمۃ اللہ علیہ استغفر اللہ، جاؤ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرو۔ ایک مدت بعد ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حسن بصری تجارت کر رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں، مگر ہمیشہ نقصان ہی ہو رہا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاؤ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ امام حسن بصری، 3 اشخاص آئے، تینوں نے اپنے الگ الگ مسائل بیان کیے اور تینوں کے مسائل، تینوں کی الجھنوں کا ایک ہی علاج اور ایک ہی حل آپ نے بتایا کہ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے تو قرآن ہی کے ذریعے سے تو جواب دیا ہے، قرآن سے ہٹ کر کون سی بات میں نے کہی ہے؟ یہ قرآنی علاج ہے، زندگی کی تمام الجھنوں پریشانیوں کا حل قرآن استغفار کو بتاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں اپنے ان تلامذہ سے کہا کہ
क्या तुमने सूरह नूह नहीं पढ़ी? क्या तुमने सूरह नूह नहीं पढ़ी कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा था, फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा। परवरदिगारा, मैंने मेरी कौम से कहा था, इस्तगफिरू रब्बकुम, लोगों तुम अपने रब से इस्तिगफार करो, अपने गुनाहों की माफी चाहो, इन्नहु कान गफ्फारा, वो बहुत ज्यादा गुनाहों का बख्शने वाला है। इस्तिगफार करोगे तो क्या होगा? युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिशें नाजिल करेगा। इस्तिगफार करोगे आसमान से बारिशें होंगी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, जब भी कहत साली होती, बारिशें ना होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को इस्तिगफार करने का हुक्म देते, इसलिए कि बंदों के गुनाहों की वजह से बंदे जो है बहुत सारे खैरात से महरूम हो जाते हैं। बंदों के गुनाह तो ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने कहा, अगर जमीन पर चौपाए ना होते, जानवर ना होते, आसमान से कतरा बारिश तुम पे ना होती। तुम्हारे गुनाह ऐसे हैं, इसीलिए बारिशें ना होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को इस्तिगफार का हुक्म देते और मैदान में ले जाकर सलातुल इस्तिस्का पढ़ते, जिनमें गिड़गिड़ाकर गिरियावाज़ारी के साथ इस्तिगफार किया जाता था। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इस्तिगफार करो, अल्लाह ताला तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिशें नाज़िल करेगा। और इतना ही, इस्तिगफार करोगे तो क्या होगा? वयुमदिदकुम बिअमवालिन वबनीन, अल्लाह ताला तुम्हारे माल में बरकत अता करेगा, तुम्हें दौलत अता करेगा, तुम्हें आला औलाद अता करेगा, तुम्हारी ज़ुर्रियत में, तुम्हारी नस्ल में बरकत होगी। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा, और अगर कसरत से इस्तिगफार करते रहोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए लहलहाती खेतियां, सरसब्ज़ और शादाब बगीचे अता करेगा। तुम्हारी जमीन जो है हरियाली से लहलहा उठेगी। देखिए, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उस सूरह नूह की आयतों से इस्तेदलाल करते हुए कितना लतीफ जवाब दिया और ये बताया कि इंसान की जिंदगी की उलझनों का इलाज इस्तिगफार है। आपको कोई भी टेंशन लायक हो, कोई भी आफत लायक हो, कोई भी मुसीबत लायक हो, जिंदगी में कोई भी ऐसा मसला जो नाकाबिल हल हो, अल्लाह ताला से रुजू करे, कसरत से अल्लाह ताला से इस्तिगफार करे। इस्तिगफार की बड़ी बरकतें हैं। एक मरतबे हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला, हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु, मुस्नद अहमद की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी ज़बान जरा तेज है, मेरी ज़बान जरा तेज है और मेरी ज़बान से, मेरी गुफ्तगू से सामने वाले को तकलीफ हो जाती है। मुझे एहसास है इस बात का, और कहा कि मुझे एहसास है कि मेरी ज़बान से ज्यादा तकलीफ मेरे घर वालों को हो रही है, मेरे बीवी बच्चों को हो रही है। अल्लाह के नबी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं क्या करूं अल्लाह के नबी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐन अंत मिनल इस्तिग़फ़ार, ऐन अंत मिनल इस्तिग़फ़ार। कहा कि हुज़ैफा, इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते? अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, तुम्हारी ये गलती बख्श दी जाएगी इस्तिग़फ़ार की वजह से। कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो, इसलिए कि मैं दिन में 100 मरतबे इस्तिग़फ़ार किया करता हूँ। भाइयों, अहादीस का जब हम मुताला करते हैं, अहादीस में हम देखते हैं कि इस्तिग़फ़ार का तज़किरा खुसूसियत के साथ बहुत सारी नेकियों के इख्तिताम पर आता है। इस्तिग़फ़ार की इबादत का तज़किरा नेकियों के इख्तिताम पे आता है। कैसे? कुरान मजीद ने अल्लाह वालों की तारीफ करते हुए कहा, वल मुस्तग़फ़िरीन बिल अस्हार, या एक जगह फरमाया व बिल अस्हार हुम यस्तग़फ़िरून। अहले ईमान सुबह के वक्त, सहर कहते हैं फजर की नमाज से पहले का वक्त, तहज्जुद का जो आखिरी वक्त होता है उसको अस्हार और सहर कहा जाता है। कहा व बिल अस्हार हुम यस्तग़फ़िरून, अहले ईमान फजर से पहले तहज्जुद के आखिरी वक्त में इस्तिग़फ़ार किया करते हैं। वल मुस्तग़फ़िरीन बिल अस्हार, उस वक्त इस्तिग़फ़ार करने का क्या मतलब? दो हुक्म। एक तो ये वो वक्त है जब रब्बुल आलमीन दुनियावी आसमान पे तशरीफ लाता है और पूछता है, कौन है जो मुझसे इस्तिग़फ़ार करे, मैं उसके गुनाहों को माफ करूं। और दूसरी वजह यह है कि बंदा उस वक्त क़ियामुल लैल करता है, तहज्जुद पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ने के बाद इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि परवरदिगारा, जो तहज्जुद मैंने पढ़ी है, जो इबादत मैंने पढ़ी है, जो इबादत मैंने की है, अगर उसमें किसी किस्म का खलल, किसी किस्म की कमी वाक़ई हो गई तो मुझे माफ कर दे। नमाज में भी वही होता है
نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. آپ سلام پھیرنے کے ساتھ ہی بالا سے بلند 3 مرتبے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے. نماز جیسی ختم ہو رہی ہے آپ استغفار کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ پروردگارا نماز جیسی پڑھنی چاہیے. ہو سکتا ہے تیری عبادت ہم سے ویسی نہ ہو پائی ہو, کوئی کمی رہ گئی ہو, خشوع خضوع میں کمی رہ گئی ہو. پروردگارا ہمیں معاف کر دے, ہمیں بخش دے. ہر عبادت کے اختتام کا استغفار. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حج کا تذکرہ فرمایا ہے. مناسک حج اور ارکان حج کا تذکرہ جہاں ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ, وہاں کہتا ہے واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. سیقول جہاں نصف ہوتا ہے وہاں ارکان حج اور مناسک حج کو ختم کر دے اللہ تعالیٰ کہتا ہے واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. اسی لیے جس طرح ہر عمل کے اختتام پہ استغفار کا حکم ہے, ہر نیکی کے اختتام پہ استغفار کا حکم ہے, اسی لیے یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختتام کو پہنچ رہی تھی تو آپ کو بھی استغفار کا حکم دیا. جب آپ کی زندگی ختم ہو رہی تھی, چنانچہ قرآن مجید کی جو آخری سورت نازل ہوئی, آخری سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح, آیتیں تو اس کے بعد بھی نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. بس اے پیغمبر, جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصرت و کامرانی آ جائے اور لوگوں کو آپ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھو, فسبح بحمد ربک, تو آپ کثرت سے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں, اس کی پاکی بیان کریں. واستغفر اور استغفار کریں. اسی لیے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں کثرت سے استغفار کرتے تھے. اور ایک حدیث میں ام المؤمنین فرماتی ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح کے نزول کے بعد جب بھی آپ نے نماز پڑھی, رکوع اور سجدے میں آپ نے یہ دعا ضرور پڑھی, سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی, سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی. سورہ نصر میں جس تسبیح, جس حمد باری تعالیٰ, جس استغفار کا حکم دیا گیا, اس حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں پڑھتے تھے. پروردگارا میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیری تعریف کے ساتھ, پروردگارا مجھے معاف کر دے, مجھے بخش دے. بھائیو, زندگی کے مختلف اعمال کے وقت شریعت نے ہمیں استغفار کا حکم دیا. چنانچہ حکم ہوا کہ جب قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤ, جب قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤ غفرانک کا پڑھو. صحیح حدیث میں قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد کی جو دعا ہے غفرانک, پروردگارا میں تجھ سے تیری بخشش مانگتا ہوں, میں استغفار کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے. اہل علم نے کہا ہے قضائے حاجت کے بعد استغفار کرنے کے کیا معنی, استنجا کرنے کے بعد استغفار کرنے کے کیا معنی. اہل علم نے کہا قضائے حاجت کے بعد استغفار کرنے کا مطلب یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے اور اپنے ناشکرے ہونے کا اقرار ہے اور اعتراف ہے. وہ اس طرح کہ انسان جو قضائے حاجت کرتا ہے, جب قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے تو اس کی رضا کا جو فاضل مادہ ہوتا ہے وہ بول و براز کے راستے سے, پیشاب پخانے کے راستے سے نکل جاتا ہے. کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ. اگر یہ چیز نہ نکلے, کسی کو 24 گھنٹے 30-40 گھنٹے استنجا نہ ہو, پیشاب نہ ہو, کیسی تکلیف ہوتی ہے, کتنا بڑا مرض ہے. یہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے. تندرستی کی اتنی عظیم نعمت اس نے عطا کی کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں اس کا جو فاضل عنصر ہوتا ہے وہ بول و براز کے راستے سے نکل جاتا ہے, ہمیں عافیت ملتی ہے, تندرستی ملتی ہے. اور اس نعمت پر پروردگارا تیرا جیسا شکر ہونا چاہیے, ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے, اس لیے ہمیں معاف کر دے, اس لیے ہمیں معاف کر دے. اس لیے وہاں حکم دیا گیا استغفار کا غفران ہے. بھائیو, قرآن و حدیث میں جہاں ہمیں اپنے حق میں استغفار کا حکم دیا ہے وہی ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ہم غیروں کے حق میں بھی استغفار کریں. قرآن نے عام بات یہ کہی کہ اہل ایمان جو اصحاب ایمان ہے, ہر صاحب ایمان کے حق میں جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو, دوسرے بعد میں آنے والے اہل ایمان کو استغفار کرنا چاہیے. چنانچہ سورۃ الحشر میں کہا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا. قرآن مجید نے انصار اور مہاجرین کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان انصار و مہاجرین کے بعد جو طبقے, جو نسلیں مسلمانوں کی آئیں گی وہ یہ کہتی ہیں کہ پروردگارا ہمیں بھی معاف کر دے,
دعا کا آغاز اپنے سے ہونا چاہیے. ربنا اغفر لنا, ہمیں بھی معاف کر دے, ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ہمارے ان تمام بھائیوں کو معاف کر دے جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. پروردگارا انہیں بھی معاف کر دے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, جب بھی آپ کسی کی تدفین سے فارغ ہوتے قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الان یسأل. اپنے بھائی کے حق میں استغفار کرو, اپنے بھائی کے حق میں اس وقت استغفار کرو, اس لیے کہ بھی اس سے بات فرض ہونے والی ہے, اس سے سوال جواب ہونے والا ہے, اس سے پوچھا جانے والا ہے. اس وقت وہ تمہاری دعاؤں کا بہت زیادہ مستحق ہے. اپنے بھائی کے لیے استغفار کیا کرو. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی بیان فرمایا کہ جب کوئی کسی کا باپ مر جاتا ہے, کسی کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے, اور اولاد دعا کرتی ہے, اولاد اگر دعا کرتی ہے اس کے حق میں, وہاں باپ کے درجات بلند ہو رہے ہوں گے, باپ کے مراتب بلند ہو رہے ہوں گے. بندہ پوچھے گا پروردگارا یہ جو میرے درجات بلند ہو رہے ہیں, یہ جو میرے مراتب بلند ہو رہے ہیں, مجھے جو اعلیٰ مقامات مل رہے ہیں, یہ میری کون سی نیکی ہے, یہ میرا کون سا عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری اولاد تیرے لیے استغفار کر رہی ہے, تیری اولاد تیرے لیے استغفار کر رہی. میرے بندے, تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے تیرے مراتب بلند ہو رہے ہیں, تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کا بڑا حق بنتا ہے. اپنے وہ والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اپنے والدین کے حق میں زیادہ سے زیادہ, حالانکہ ہر متوفع انسان کے حق میں ہر بیشتر مسلمان دعا کرتے ہیں, لیکن خصوصاً اس حدیث میں اولاد کی جو بات کہی گئی ہے, اولاد کے استغفار کا رتبہ ہی الگ, اولاد کے استغفار کا درجہ ہی الگ. متوفع والدین کے حق میں اولاد کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. بھائیو, کچھ اعمال ایسے ہیں, کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو استغفار کے راستے میں حائل ہوتی ہیں, یعنی جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جائیں, یہ اعمال پائے جائیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرتا. ان میں سر فہرست مشرک کے لیے, اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے کے لیے استغفار کی اجازت نہیں. ارے غیرت چھوڑو, خود پیغمبر کو اجازت نہیں دی گئی, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی گئی. ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين. نبی کے لیے لائق اور زیبا نہیں, ایمان والوں کے لائق اور زیبا نہیں کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار کریں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ, اگرچہ کہ وہ رشتے دار ہی کیوں نہ ہو, کتنے قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو, کسی نبی کے لیے لائق اور زیبا نہیں, اہل ایمان کے لیے لائق اور زیبا نہیں کہ مشرک کے حق میں استغفار کریں. آپ سب جانتے ہیں مسند احمد کی روایت کے بموجب اس آیت کا شان نزول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ماں کے حق میں استغفار کی اجازت چاہی تھی, تب یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کے لیے لائق اور زیبا نہیں کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار کرے, اگرچہ کہ وہ ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح بھائیوں, استغفار کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بات چھوڑنا, کسی سے قطع تعلقات کرنا. اگر دینی بنیادوں پر ہے, دینی بنیادوں سے بنیادوں پر کسی سے آپ نے بات چھوڑی ہے, کوئی بات نہیں. کسی کو سدھارنے کے لیے, کسی کو سنبھالنے کے لیے, کسی سے کسی غلطی کو چھڑانے کے لیے آپ نے بات چھوڑی ہے, کوئی بات نہیں. لیکن اگر ذاتی اختلافات کی بنیاد پر بات چھوڑی ہے, ذاتی لڑائی جھگڑوں کی بنیاد پہ بات چھوڑی ہے, ایک دوسرے سے باتیں 3 دن سے زیادہ کا عرصہ اگر گزر گیا, تو ایسے شخص کے اعمال قبول نہ ہوں گے, ایسے شخص کے حق میں استغفار قبول نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا دعوہما حتی یصطلحا, ان دونوں کو چھوڑ دو, میں ان کے اعمال کو, ان کی نیکیوں کو اس وقت تک نہیں دیکھوں گا جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لیں. گہرے تعلقات میں صحیح کم از کم 3 دن کے بعد سلام کلام تو شروع ہو جانا چاہیے. گزرتے ہوئے آپ سلام کریں یا وہ سلام کر رہا ہے تو آپ جواب دیں. بھائیو, اس طرح کے کچھ اعمال ہیں جو استغفار کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں. استغفار مستقل وظیفہ ہے, مستقل مشغلہ ہے, مستقل عبادت ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے استغفار ہونا چاہیے. 10 مرتبے نہیں, سینکڑوں مرتبے نہیں, ہزاروں مرتبے استغفار ہونا چاہیے. دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں ہمیں حاصل ہوگی. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار کہنے
دیکھنے والے کو اور سننے والوں کو اپنے ان بندوں میں سے بنائے جو زیادہ سے زیادہ اس سے استغفار کرتے ہوں. بھائیو، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، کل انشاءاللہ تعالی ہمارا ضلعی جمعیت اہل حدیث بنگلور کے تحت منعقد ہونے والا 2 روزہ اجلاس کل صبح 10 بجے شروع ہونے والا ہے. آپ تمام سے پہلی گزارش ہے کہ اس اجلاس کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں. اور کامیاب بنانے کا مطلب یہ ہے، ایک تو آپ خود تشریف لائیں اور اپنے ساتھ اپنے وہ دوست احباب، وہ اڑوس پڑوس، وہ متعلقین جو کتاب و سنت کی تعلیمات سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، شرکیات خرافات میں مبتلا ہیں، ان کو ساتھ لانے کی کوشش کریں. اور جو دوسرے علاقوں سے، دوسرے شہروں سے جو بھی مہمان آئیں گے ان کی ہر طرح سے خدمت کرنا اور اجتماع کو ہر طرح سے کامیاب کرنے کی کوشش کرنا ہم میں سے ہر شخص کی فرداً ذمہ داری ہے. ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس اجلاس کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے. رب العالمین ان تمام رضاکاروں کی اور محنت کرنے والوں کی محنت کو قبول فرمائے جو اس اجتماع کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. رب العالمین اس اجتماع کو کامیابی سے امکنات فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم غفور رحيم.